اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اس کا درس نمبر 5. بات یہاں تک پچھلی گفتگو میں پہنچ چکی تھی کہ دوران حمل ایک عورت کو کون کون سے اعمال ایسے انجام دینے چاہیے، اور یہاں تک کہ وہ اعمال انجام دیتے دیتے وہ دن آ جائے گا کہ جس دن وضع حمل ہونا ہے، اور خود یہ زمانہ بھی بھرپور دعاؤں اور اذکار کے لحاظ سے اس کو گزارنا ہے، پورا حمل کا پیریڈ، اور دعائیں، اذکار اور قرآن کے سائے میں بچے کی تربیت شکم مادر ہی میں تاکہ جاری و ساری رہے. اچھا، اس دوران ڈلیوری سے پہلے شوہر کی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اہم چیزیں مہیا کر کے رکھے جو تربیت اولاد کے بالکل ابتدا میں ایک عورت کو اور اس بچے کو درکار ہوتی ہیں. ان میں ایک تو چیز ہے پہلے سے خاک شفا. اچھا، خاک شفا سے کیا مراد ہے؟ عام گھریلو سجدگاہ وہ نہیں، وہ کچھ ایک اور جو حقیقی خاک شفا ہے کہیں سے اس کا ارینجمنٹ کر کے رکھے. مائع فرات کا ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھے، جس کی ابھی تفصیل آگے چل کے آنے والی ہے ان سب کی. کھجور کا پہلے سے ارینجمنٹ کر کے رکھے، لیکن کون سی کھجور وہ بھی ابھی آگے چل کے تفصیل آئے گی. اور اگر ممکن ہو سکے تو زمزم کا بھی پہلے سے انتظام کر کے رکھے. تو اس کی پلاننگ ذرا پہلے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ جب وہ دن قریب آ جائیں گے تو اس وقت پھر ان چیزوں کا مہیا کرنا بہت مشکل ہوگا. تو زائرین جاتے رہتے ہیں، وہاں سے ان سب چیزوں کو منگوایا جا سکتا. اچھا، اسی دوران ماں کو پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ دوران حمل مسلسل وہ اپنی معلومات کو بڑھاتی رہے جو وضع حمل کے بعد اس کو درکار ہوں گی. اس وقت اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوگا، نہ اتنی توانائی ہوگی، نہ اس کے مصروفیات ایسی ہو جائیں گی کہ پھر وہ معلومات کو حاصل نہیں کر سکتی. تو اس دوران وہ اپنی معلومات بڑھائے، مثلا بچے کو کب، کیسے، کتنا فیڈ اس کو کرانا ہے، اس کے بعد اس کو نمازیں کب سے پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، نفاس کے مسئلے ہوں گے، ان کے کیا مسائل ہیں، عقیقہ فوراً ہی 7ویں دن ہو جائے گا، اس کے کیا مسائل ہیں. ان تمام چیزوں کا پہلے سے اس کو کر کے رکھنا پڑے گا اور اپنی معلومات بڑھانی پڑے گی. اور اس کے بعد اب وہ وقت آ جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے کہا کہ جو بچے کی پیدائش کا وقت ہے، جس کے لیے مکارم الاخلاق کتاب کی پہلی جلد میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو کہ اس پروسیس سے گزر رہی ہے، اس کا پورا وہ حمل کا جو دورانیہ ہے اور جو وضع حمل کا جو وقت ہے اس کا، اور وہاں سے لے کر اور دودھ چھڑائی کے زمانے تک سرحدوں پر حفاظت کرنے والے سپاہی کی مانند یہ عورت رہتی. جس طریقے سے سرحدوں کے اوپر جو متعین حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اس سپاہی کی مانند ہے. اور اگر یہ اس دوران خدا نخواستہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو جاتا ہے یا مر جاتی ہے تو شہید کا ثواب اس کو بھی عطا کیا جاتا ہے. یعنی ایک لحاظ سے اس کے اندر اشارہ اور کنایا پایا جاتا ہے کہ اس طرح اس کو اپنے بچے کے جسم و روح کی حفاظت کرنا ہے شیاطین سے اور تمام نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، جس طرح سے کوئی چوکس محافظ سرحدوں کے اوپر حفاظت کیا کرتا. اور باقاعدہ مستدرک الوسائل جو ہماری محدث نوری کی کتاب ہے، اس میں قصہ آدم و حوا کے ذیل میں پروردگار عالم کا حضرت حوا سے ایک مکالمہ نقل کیا گیا مستدرک الوسائل میں، کہ جس میں پروردگار نے حضرت حوا سے کہا تھا کہ اگر کوئی عورت وضع حمل میں انتقال کر جاتی
تو قیامت میں اس کا نامہ اعمال کھولا ہی نہ جائے گا. یہ پروردگار کا مکالمہ حضرت حوا سے اس میں نقل ہوا ہے, اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا, اور وہ براہ راست داخل جنت کی جائے گی. تو اب دیکھیے اس پورے زمانے حمل کا اور ڈیلیوری کا جو یہ پورا عرصہ ہے, اس کی تکلیف کا بدلہ اولاد قیامت تک ادا نہیں کر سکتی. وہی اولاد, افسوس کی بات ہے کہ وہی اولاد ذرا سی بڑی ہو جاتی ہے, اسی ماں کے ساتھ زبان درازی شروع کر دیتی ہے, اور کسی بھی لڑکے یا لڑکی کے مثلا منحوس عشق کے اندر گرفتار ہو کر ان کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیتی ہیں, حتیٰ کہ بعض اوقات یہ افراد ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یعنی وہ ماں کے جس کے اوپر لاکھوں ایسے عشق قربان اور صدقہ کر کے پھینکے جا سکتے تھے, لیکن افسوس ہے کہ اس شیطانی عشق پر ماں باپ کو صدقہ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یعنی اس پورے پیریڈ کا کتنی مشکلات کے ساتھ وہ عورت جو اس بچے کو جنم دے رہی ہے اور اس کو اس کی تربیت اور پرورش کر رہی ہے, اس کو بالکل بھلا دیتی ہے اولاد. اور دیکھیے وضع حمل کے ہر درد کو برداشت کرنے پر, اس طرح پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خواتین سائنس کے ترقی ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو اس میں پین کو جو برداشت کیا جاتا ہے, اس کا جو ثواب لیا جاتا ہے, وہ بھی ثواب لینے کو تیار نہیں. اور اینستھیزیا کی مختلف چیزیں آ گئی ہیں کہ مثلا ایپیڈیورل اینستھیزیا کے ذریعے مثلا ڈیلیوری کروا لیے تاکہ پین کا بالکل بھی احساس نہ ہو. ہاں اگر کوئی واقعی ایسی انڈیکیشن موجود ہے, ضرورت موجود ہے عقلی طور پر, طبی طور پر, تو ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. لیکن یہ کہ کوئی بالکل پین نہ ہو اور کچھ بھی پتہ ہی نہ چلے, تو ان تمام چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ اس کو ثواب نہ مل سکے, جو ایک درد کے عوض جو اس دوران ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کا جو اس کو ثواب ہے. اور اب کیا ہے کہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں آسانی کے لیے یا اس پین کو کم کرنے کے لیے کچھ اذکار اور دعائیں ہیں, لیکن وہ تو زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں بنسبت ان دواؤں والی چیز کے جن کے کچھ ہارمفل ایفیکٹ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں. لوگ بہرحال اپنی آسانی کے لیے کچھ جو ہیں وہ مثلا خواتین جو ہے مریم پنجہ لے کے رکھتی ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ عقلی نہ شرعی نہ طبی, کسی بھی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یا مثلا وہ بعض اوقات وہاں سے مدینے سے لوگ نبی بوٹی اور سی بوٹیاں وغیرہ لے کر آتے ہیں, اور باقاعدہ احد کے میدان میں باقاعدہ بہت سارے افراد یہ سب چیزیں لے کر احد کے میدان کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں, اور بڑی پیمانے پر عورتیں اس طرح کی چیزوں کی وہاں سے خریداری کر رہی ہوتی ہیں جو کہ بالکل عبث اور بیکار ہے. اچھا البتہ یہ ضرور ہے کچھ اعمال ایسے ضرور بتائے گئے ہیں کہ ایک تو اگر دوران حمل بھی ان اعمال کو جاری رکھے تو اس کی ڈیلیوری بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو بھی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں, اس سے بچے کی جسمانی تربیت پہ بھی اثر پڑتا ہے. اچھا ابھی جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں ذکر ہوگا, مثلا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت دوران حمل اگر دعا یستشیر کی تلاوت کرتی رہے تو نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. اور قرآنی سوروں میں خاص طور پر سورہ انشقاق اذا السماء انشقت سے جو شروع ہوتا ہے, یہ بہت ہی اہم, مفید اور مجرب سورہ ہے اس معاملے کے لیے. اور خود ایک طریقہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت کی بھی پیدائش, بچے کی پیدائش میں اس کو کوئی دشواری محسوس ہو, جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی اب اس کو سیزیرین کرنا ہے, آپریشن کرنا پڑے گا, یعنی اس کے مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ روایت میں تو یہ آپریشن کا لفظ نہیں آئے گا, اس میں کہ بچے کی پیدائش میں دشواری. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ سورہ یاسین کو اگر پڑھے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ بچے کو جنم دے گی. تو وہاں پر ایسا کچھ انتظام بھی اپنے پاس, سورہ یاسین کو اتنا بڑا سورہ نہیں ہے, جب بھی اس کو لیبر پینس وغیرہ شروع ہوں تو وہ یا وقت اس کا قریب آئے تو سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دے. اور ایک اور روایت میں پیغمبر نے آیت الکرسی کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بہت آسانی مہیا کرنے والی چیزوں میں سے. اور ایک انتہائی اہم چیز کہ جو کہ
خود ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی نے جس سورے کی تلاوت کی تھی حضرت نرجس خاتون نے، وہ سورہ قدر تھا. جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر اس سورے کی تلاوت حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ نے کی تھی. اس سے بہت آسانیاں مہیا ہوتی ہیں. کوئی کمپلیکیشن جس میں جسم کو چیرنا پھاڑنا پڑے اور کچھ اور، تو ان دعاؤں اور اذکار سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ان چیزوں کے ہارمفل افیکٹ بچے پر اور اس کی ماں کے اوپر نہ ہوں. جسمانی تربیت کے لحاظ سے بھی چیزیں ضروری ہیں. اور اسی طریقے سے علامہ تبریسی نے جو مکارم الاخلاق کے اندر لکھا ہے وہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کو بہت خاص توجہ کے ساتھ لکھ کر، یعنی جس وقت بہت کنسنٹریشن ہو تو سورہ آل عمران کو عورت لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو بہت آسانی کے ساتھ اسے وضع حمل ہو جائے گا. اور جب اس کے پیدائش بچے کی جو قریب ہو جائے، قریب کے دن آ جائیں، تو سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، 2 آیات بلکہ، سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ 2 آیات ہیں. ان آیات کو لکھ کر عورت اپنے پشت کی طرف باندھ لے اور وضع حمل کے بعد اتارے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو ڈیلیوری وغیرہ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ بھی روایت کے اندر بھی بتایا گیا ہے اور علماء نے بھی اس کی تاکید کی ہے کہ اگر کوئی مشکل کیس ہو جائے، کمپلیکیٹڈ کیس ہو جائے، تو سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک اس کا پانی عورت کو پلایا جائے تو اس سے بھی اس کو بہت آسانی ہو جائے گی اور بہت آسانی کے ساتھ اس مرحلے سے گزر جائے گی. تو دیکھیے یہ سب چیزیں جسمانی تربیت کے لحاظ سے بڑی اہم ہیں، تو ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، خواتین کو بتانا چاہیے تاکہ وہ مریم پنجے اور بوٹیاں ان چکروں کے اندر نہ رہیں، بلکہ ان واقعی حقیقی چیزوں کو جو کہ اسلام نے بتائی ان سے استفادہ کریں. اچھا، اب بچے کی پیدائش ہو گئی. بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ناف کٹنے سے بھی پہلے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینا مستحب ہے. یہ خود بچے کی روحانی تربیت بس شروع ہو گئی، جسمانی اور روحانی دونوں تربیت. یہ مستحب ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے. دیکھیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے خود آپ کے سامنے جو حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو اسے چاہیے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے تاکہ وہ شر شیطان سے محفوظ رہے. اور آپ نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بھی اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا. اور اس کے علاوہ اس کے کانوں میں سورہ حمد، آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھی جائیں. یہ پیغمبر نے باقاعدہ اس کی تاکید کی. اچھا، تھوڑی سی اس کی تفصیل ابھی جو نیچے سب لائن میں بیان ہوئی ان کی میں الگ سے بھی آپ کو کچھ تفصیل بیان کروں گا. تو یہ آپ کے سامنے آئی کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے تاکہ یہ جو عقائد کا بیج ہے، عقائد حقہ کا، یہ ابھی سے اس کے اندر پڑ جائے. وہ خدا کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت، امیر المومنین کی ولایت اور نماز وغیرہ کی تلقین کے ساتھ اس دنیا میں آئے. اچھا، ایک اور بہت بڑا فائدہ وہ بچے کے اخلاق اور مزاج کو صحیح رکھنے کی ابتدا بھی اسی سے ہو جاتی. آغا سیستانی نے باقاعدہ عروۃ الوثقی کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ جہاں اذان کے متعلق بہت سی باتیں کہی ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ، اور ویسے بھی روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بھی آدمی مثلا بد مزاج ہو یا جس کا اخلاق خراب ہو، یا کوئی بچہ ہے مثلا اس کا اخلاق خراب ہو رہا ہے، بد مزاج ہو رہا ہے، تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے. اچھا، اسی طرح سے بہت سارے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ گھر میں اگر کوئی بہت زیادہ غم و غصہ کرتا ہو
یا مثلاً کوئی غم و غصہ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، گھر میں ایک فساد کسی کیفیت ہو رہی ہے، اس موقع پر اذان دی جائے تو وہ فوراً وہ جھگڑا ریزالو ہو جائے گا۔ بہت لوگوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ واقعی یہ بالکل علماء کی جو تاکید ہے اس سلسلے میں، اور روایات بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ہو، کہ جس وقت لڑائی جھگڑا ہو یا غم و غصہ کوئی کر رہا ہو، یہ حتیٰ کہ جس وقت کفار سے اگر لڑائی ہو رہی ہو، اس لڑائی میں شدت آ رہی ہو، تو اس موقع پر بھی اذان کہنے کا حکم ہے۔ یا مثلاً اگر کسی جگہ آگ لگ جائے، آگ، اس موقع پر اذان کہی جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے 40 روز تک اگر کوئی شخص گوشت نہ کھائے، جو کہ یہاں پر پاسبل ہی نہیں ہے، تو چلیں یہ والا مسئلہ تو اب نہیں رہا، لیکن 40 دن تک اگر کوئی شخص گوشت نہ کھائے تو مستحب ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، کیونکہ 40 دن تک مسلسل گوشت نہ کھانے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جنوں اور شیاطین کو گھر سے نکالنے کے لیے، مثلا اگر جنوں کا خوف ہے، باقاعدہ آغا سیستانی نے عروۃ الوثقیٰ میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو جنوں کا خوف ہو یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں اذان دے۔ اور جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ خود پیغمبر اسلام نے ہدایت کی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینے کا حکم دیا تھا۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی یہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں وحدانیت، رسالت اور امامت کی گواہی دے دی جائے، تاکہ وہ اس کے رگ و پے کے اندر سرایت کر جائے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن صحیح موقع پر، ابھی میں آگے وہ موقع بھی بتاتا ہوں، تو یہ پہلے دن سے ہی اس کے گوشت گزار کر دینی چاہیے، یعنی اذان اور اقامت یہ بچے کی تربیت کے اندر انتہائی اہم اور مفید ہے۔ لیکن اس کا سب سے صحیح ترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ناف بھی نہ کٹی ہو، بچے کی ناف کٹنے سے پہلے اذان اور اقامت دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وقت گزر گیا ہے، کچھ نہیں، بچہ تیار ویار ہو کے نہلا دھلا کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو باہر لا کے دیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی دے دینی چاہیے اذان اور اقامت دونوں۔ لیکن اصل وقت اس کا وہ ہے، اب تو بہت سارے اچھے ہاسپٹل کے اندر اس بات کی بھی اجازت مل جاتی ہے کہ شوہر اس موقع پر اس ڈیلیوری روم میں یا آپریشن تھیٹر کے اندر اس کو بھی پرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ اندر آئے، تو اس موقع پر اذان اور اقامت کے جبکہ ناف بھی نہ کٹی ہو، وہ صحیح ترین موقع ہے کہ جس وقت موقع پر یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یعنی اس کے بعد اگر یہ نہیں بھی ہو سکے تو جتنی جلد ممکن ہو سکے۔ البتہ جو شخص بھی اذان دے، کوئی ایسا شخص کو اذان دینے پر لگایا جائے، ہو سکتا ہے باپ ہو، اس کے نہ مخارج صحیح ہیں، نہ اس کو اذان دینی صحیح طور پر آتی ہے، کسی کو بھی پکڑ کے لے آیا جائے مثلا اور وہ اذان دے دے، یا کوئی بھی خاندان کے بزرگ بیٹھے ہیں جن کے نہ مخارج صحیح ہیں، نہ ان کو صحیح طور پر اذان دینی آتی ہے، ان سے بھی یہ کام نہ کروایا جائے۔ بہت اہم موقع ہے بچے کی تربیت کا، اس کو اس طرح سے شرما حضوری اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور صحیح طور پر باپ کی ذمہ داری ہے یا کوئی بھی اور ایسا اس کا رشتہ دار جو اس فریضے کو انجام دے کہ پہلے سے اپنی اذان وغیرہ کو بھی صحیح کرے۔ کیونکہ بہت ساری دیکھیے اذانوں کے متعلق ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ اذان کا کام ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، لیکن بہت سی اذانیں اسلام سے دور بھی لے جاتی ہیں۔ اچھا، مناسب آواز رکھی جائے، بچے کا جو نازک سے کان کا پردہ ہے وہ اس سے کہیں خراب نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بالکل مسجد کے طریقے کے اوپر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے اذان و اقامت کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ پاگل پنے سے محفوظ رہے گا، جنون سے محفوظ رہے گا، نفسیاتی امراض سے محفوظ رہے گا۔ اور روایتوں کے اندر ایک اور بھی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ام الصبیان کی بیماری جو ہے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک پراسرار قسم کی ایک دماغی بیماری ہے جو کہ بہت بعد تک بھی چل سکتی ہے، اگر اذان و اقامت دے دی جائے تو اس بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور بچہ شر شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو جس وقت وضع حمل ہو جائے اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، ابھی ناف بھی نہ کٹی ہو بچے کی، اس سے پہلے اذان و اقامت دے دینی چاہیے۔ اچھا، خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ اذان و اقامت کا صحیح موقع پر دینے سے جو اس کے نتائج اور اثرات ہوتے ہیں، کہ خاص طور پہ وہ بچے جو سوتے سوتے ایک دم سے رونا شروع کر دیتے ہیں گھبرا کر، اس سے بھی حفاظت رہتی ہے، اور بچہ اس انداز سے چونک کر جو روتا ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور
اس کے علاوہ جو پیغمبر اسلام نے کان میں بچے کے حکم دیا ہے کہ اذان و اقامت کے علاوہ وہ ہے کہ سورہ الحمد کی کو بھی بچے کے کان میں پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اب سورہ الحمد کے کتنے اثرات ہیں وہ بھی سب بچے کے اندر منتقل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی جیسی عظیم ترین آیت قرآنی یہ بچے کے کان میں تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص یہ بچے کے کان میں تلاوت کی جائے۔ کتنے زیادہ اس کے ثواب اور اثرات وہ آپ اس میں سن چکی ہیں، جو ہمارے بہترین نماز کیسے پڑھنے والے دروس کے اندر ہی ان کے بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات، یا بلکہ سورہ حشر کی آخری 6 آیات کر لیں تو اور زیادہ مناسب ہے۔ ویسے تو سورہ حشر کی آخری آیات کا روایت کے اندر تذکرہ آیا ہے، لیکن کچھ فوائد آخری 3 آیات کے بیان ہوئے ہیں، کچھ فوائد آخری 6 آیات کے۔ تو بچے کے کان میں پہلے سے انتظام اس کا بھی کر کے رکھا جائے کہ پیپر کے اوپر یا کسی جگہ پہلے سے یہ سب چیزیں موجود ہوں کہ بچے کے کان میں اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کرنی، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان آخری جو 6 آیات ہیں سورہ حشر کی، ان میں اسم اعظم پروردگار کے جو اسم اعظم ہے وہ اس کے اندر، اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر بیمار پر سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کر دی جائیں تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ آخری سورہ حشر کی آخری 3 آیات انتہائی مجرب، اور خاص طور پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حافظے کے لیے اس کو سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو یا سورہ حشر ہی کو لکھے، یہ سورہ حشر پورا لکھے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب اسے کام کرنا ہے تو اس میں آخری 3 آیات بھی آ جائیں گی، اور اس کا پانی پیے تو اس کا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا۔ تو یقیناً اگر اس وقت تلاوت کی جا رہی ہے بچے کے کان میں تو بچے کے حافظے کو قوی کرنے والے اثرات بھی اس کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ تو بچے کی جسمانی تربیت بھی ہو رہی ہے اور بچے کی روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ باقاعدہ تفسیر مجموع البیان کے اندر بھی یہ بات آئی۔ اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے متعلق بات بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کے پاؤں میں ورم آ جائے تو اس پر بھی سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیات جو ہے وہ پڑھی جائیں تو اس کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور امام خمینی کے جو عرفانیت کے استاد تھے باقاعدہ آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی، کہ امام خمینی نے ان کا اتنا عزت و اکرام سے نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میرے ماں باپ ان کے اوپر فدا اور قربان ہو جائیں، یہ امام خمینی کے استاد تھے۔ یہ خود فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان آخری 3 آیات کی تلاوت کرے جو ابھی آپ کے سامنے یہ پیش ہوئی تھی، تو یہ فرماتے ہیں اس کا زبردست ایک عظیم ترین فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی رات میں قبر کی جب پہلی رات آئے گی اور جب فرشتے اس سے آ کر پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا پروردگار کون ہے، تو یہ شخص سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی جب یہ تلاوت کرے گا تو فرشتے مبہوت اور متحیر رہ جائیں گے کہ یہ کیسا جواب اس نے دیا ہے۔ اور یہ آیت اللہم صلی علی محمد اتنے زیادہ پروردگار عالم کے اس کے اندر اسما ذکر ہوئے ہیں آخری 3 آیات کے اندر کہ اگر کوئی شخص اس کی عادی ہو جائے ان آیات کا تو محمد علی شاہ آبادی فرماتے تھے کہ یہ ایسا جواب فرشتوں کو دے گا کہ فرشتے حیران اور متحیر رہ جائیں گے۔ تو سوچی کہ یہ تمام اثرات بچہ اپنے اندر لے کر پیدا ہوگا ان تمام سوروں کے، ان تمام آیات کے، تو اس موقع پر کتنی زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ ہمارے صرف اذان اور اقامت کی شہرت بس ہو گئی ہے، باقی اور چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو یہ پہلے سے ان کا انتظام کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ماں کو کچھ کھلانے کی کوئی چیز دینا جس کے اندر ہے کہ تازہ 9 کھجوریں دی جائیں۔ اب آپ گنیے گا نہیں کیونکہ 10 ہیں، 9 کھجوریں، لیکن 10 بھی کھا سکتی ہے، لیکن تازہ 9 کھجوریں ماں کو دی جائیں۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ ماں بچے کو فیڈ بھی کرائے گی، ان کھجوروں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بچہ بردبار پیدا ہوگا، پیدا تو ہو گیا ہے، اب بچہ بردبار بنے گا۔ اچھا اگر تازہ 9 کھجوریں نہ مل سکیں تو اگر پھر مدینے کی کوئی پرانی کھجور اگر دستیاب ہو تو مدینے کی پرانی کھجور
وہ ماں کو دی جائیں، لیکن تعداد ان کی 9 ہو۔ مدینے کی پرانی کھجوریں ڈبے وغیرہ کے اندر اگر رکھی ہوئی مل رہی ہیں آپ کو، اچھا اگر مدینے کی پرانی کھجور بھی دستیاب نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی سی بھی کھجور لے کے اور بچے کو ماں کو جو ہے وہ کھلائی جا سکتی۔ اچھا اس کے بعد بچے کو غسل دینا بھی مستحب، لیکن بچے کو غسل دینا واجب نہیں، بشرط ہے کہ بچے کو غسل دینے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ دیکھیے بہت سارے آج کل ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں میڈیکل کہ مثلا بچہ جو ہے وہ پری میچور پیدا ہو رہا ہے، ایسے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو اس طریقے سے نارمل طریقے سے بات نہیں دیا جاتا، اور ان کے باڈی ٹیمپریچر کا مسئلہ ایک ہوتا ہے، وہ ڈراپ کر جاتا ہے، گلوکوز کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ بار بار ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بچے کو نہلاتے نہیں۔ تو یہ لوگ نہ سمجھیں کہ اس کو نہلانا واجب ہے اور ایک واجب چھوٹا جا رہا ہے، بچے کو نہلانا مستحب ہے، بشرطے وہ مستحب بھی اس وقت ہے جب بچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور عام طور پر ایسے بچوں کو ٹیمپریچر بالکل فلکچویشن کی وجہ سے یا ٹیمپریچر ان کا بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو احتیاط کرائی جاتی ہے۔ تو ان پریمیچور ٹائپ کے اس طرح کے بچوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کو پھر نہلانا مستحب نہیں رہتا اگر ان کو خطرہ ہو کوئی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹا جائے۔ البتہ موجودہ جو مراجع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استحباب ہمارے نزدیک اتنا ثابت نہیں ہے، البتہ پھر بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹنا چاہیے۔ اور فقہا نے زرد رنگ کے کپڑے میں بچے کو لپیٹنا مکروہ قرار دیا ہے، اور کسی بھی اور رنگ میں مباح قرار دیا ہے، مثلا کوئی پنک ہے یا کوئی ریڈ کلر کا ہے، کوئی بھی اس طرح سے ہے وہ اس میں مباح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنگوں کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسلام مثلا کہہ رہا ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے میں رجاء مطلوبیت یا مستحب کی نیت سے بچے کو لپیٹیں، اور زرد رنگ میں مکروہ ہے اور کسی بھی اور رنگ میں مباح ہے۔ اس کا مطلب ہے بچے کی جسمانیت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اثر ان رنگوں کا انسانی جسم کے اوپر مرتب ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اور ملے جلے ٹائپ کے اگر کلرز ہوں تو وہ بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے رکھنے میں۔ اچھا پھر پہلے ہی دن بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے بچے کے لیے صدقہ نکالا جائے۔ صدقہ دیکھیے پہلا دن ہے اس دنیا کے اندر، اس کا پہلے ہی دن سے پوری زندگی بھر کے اعتبار سے نیت کر کے اس کا صدقہ نکال دیا جائے کہ پروردگار اس کے دین اور دنیا دونوں کو محفوظ رکھے، اس نیت سے۔ خاص طور پر دیکھیے ماں اس پورے عرصے کے اندر، اس سے پہلے ڈیلیوری سے پہلے کے دور میں خاص طور پر، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اچھا جب تک وضع عمل ہو نہیں جاتا اور نفاس وغیرہ شروع نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے تک اس کو تمام نمازیں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی اب تو بعض اوقات 1 دن 2 دن پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، یا مثلا آپریشن ہونا ہے تو 2 روز پہلے اس کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، تو وہاں جا کر وہ اکثر اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھتی، چاہے اس کو احتیاطی کیوں نہ بتائی جائے کہ بیڈ ریسٹ ہی کیوں نہ بتایا جائے، تب بھی وہ بیٹھ کر لیٹ کر جس طرح سے بھی اپنا وضو کیسے کرے گی، تیمم کیسے کرے گی، ڈرپ اگر لگی ہوئی ہے، ہاتھوں میں کینولا لگا ہوا ہے تو کس طریقے سے، ان تمام احکام کو پہلے سے سیکھ کر جائے۔ یہ وہاں جا کر یہ والے مسئلے حل نہیں ہوتے اور پریشانیاں بہت سی لاحق ہو جاتی ہیں، تو یہ پہلے سے یہ تمام چیزوں کا جو اس کا پریگنینسی کا پورا پیریڈ ہے، اس میں تمام چیزیں شرعی اعتبار سے اس کو سیکھ کر رکھنی۔ اگر تیمم کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو تیمم والی چیزیں بھی وہاں پر مٹی یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے شوہر اس کا بھی انتظام کر کے رکھے، کہ میں نے اس سے پہلے بھی پچھلی نشست میں بات عرض کی تھی کہ اگر اس کی ایک نماز بھی اگر قضا ہو گئی تو خود بچے پر اور خود ماں کے اوپر بہت اس کے برے اثرات نمودار ہوں گے۔ اور باپ بھی اس تمام ظاہر ہے کہ وہ چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور آنا جانا پڑ رہا ہے اور لوگوں کو لانا لے جانا پڑ رہا ہے، اس کی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ نفاس کے جو احکام ہیں اس کے غسل وغیرہ کے ان کو بھی پہلے سے سیکھ کر جائے، جو کہ آپ کو خاتون یہاں پر جو معلمہ آتی ہیں وہ ان سے خاص طور پر وہ آپ کو ان تمام چیزوں کی مسائل جو سکھائیں گی کہ جب بچے کا پہلا جز باہر آتا ہے اس وقت جو اس کو خون سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ 10 روز تک چلتا ہے،
تو اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں بھی رک سکتا ہے، ایک گھنٹے میں بھی رک سکتا ہے، تو فوراً اس کے بعد اس کو ایک دن بعد رکا تو غسل کر کے نمازوں کا سلسلہ اس کو شروع کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میں 40 روز تک یا 10 روز تک یا اس سے بھی کہیں زیادہ بعد تک. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں بچے کے اوپر اثر انداز ہوں گی، اور وہ پہلے دن سے ہی سمجھیں ماں کی طرف سے اس کو پیغام ملے گا نمازوں کو چھوڑنے کا. تو دنوں کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کے اندر ویریشن ہے. کچھ دن بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 10 روز سے اوپر بھی معاملہ جا سکتا ہے. اس میں ان تمام مسائل کو سیکھ کر رکھے کہ نمازوں کے سلسلے میں کیا کرنا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہم اس موقع پر بیان نہیں کر سکتے. اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلا مستحب ہے وہ ہے بچے کی تحنیک کی جائے. یہ بچے کی تربیت میں، جسمانی تربیت میں بھی اور روحانی تربیت میں بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تحنیک جسے کہا جاتا ہے گھٹی پلانا. سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس میں جنم گھٹی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی پہلی غذا جو بچہ کھاتا ہے یا استعمال کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تحنیک کے معنی ہے گلا اٹھانا، جسے کہا جاتا ہے جو حرف خا کا جو مخرج ہے وہاں تک اس چیز کو پہنچانا. کس چیز سے تحنیک کی جائے، کیا چیز بچے کے گلے میں پہلے خوراک کے طور پر جائے؟ سب سے زیادہ بہتر سب علماء نے یہ بات چیز لکھی ہے، مستحب ہے کہ اس کی تحنیک تربت امام مظلوم سے کی جائے. اللہم صلی علی محمد. اصلی تربت یعنی یہ وہ جو کہ آپ اکثر اس کے متعلق یہ بات سنتی ہیں کہ جو کہ عاشور کے روز جو مٹی سرخ ہو جاتی، یہ سرخ شدہ مٹی کی تصویر ہے آپ کے سامنے. یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ٹھیک ہے بہت ساری وہ خاک کربلا کی ہوتی ہیں جو سجدہ گاہیں، لیکن جو اصل ہے جس میں مفید جو بچے کو جس سے تحنیک کرنی ہے وہ اصل خاک شفا. اس کا کہیں سے بھی انتظام کر کے رکھیں، لے کر رکھیں، یہ کیا جائے. البتہ یہ کہ جیسے میں نے کہا گھروں کے اندر جو ہوتی ہیں یہ زیادہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہے، اور تحنیک کا جو استحباب ہے ان کے لیے نہیں. یعنی قبر امام مظلوم سے تقریباً 10 گز کے فاصلے تک کی مٹی، اس کے اندر خاک شفا کے جو جس کو کہا جاتا ہے جس کے اثرات ہیں وہ اس کا انتظام کیا جائے، جو کہ عام طور پر سرخ ہو جاتی ہے عاشور کے روز. بہت سی جگہوں پہ آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا. اچھا، اگر مٹی ویسے باقاعدہ طور پر ظاہر ہے کہ ملنا اس کا بہت مشکل ہے، تو قبر امام سے بہت قریب کے ایریا میں جو ویکیوم کلیننگ وغیرہ کی جاتی ہے تو وہ وہاں سے بھی اگر غبار حرم کے طور پر وہاں سے چیز ملتی ہے، تو اگر کربلا جانے والے افراد ہیں وہ وہاں کی انتظامیہ کو کچھ ڈونیشن وغیرہ عام طور پہ اگر دیتے ہیں تو اس سے وہاں ان سے غبار حرم جو ہے وہ لے لیا جائے. وہ ویکیوم کرنے کے بعد قبر کے قریب کے جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے جو وہ گرد و غبار اٹھاتے ہیں اس کے اندر بھی وہی اثرات ہوتے ہیں، تو وہ ان سے غبار حرم لے کر آیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں ان کا پہلے سے انتظام کر کے رکھنا چاہیے. البتہ 10 گز سے بہت زیادہ دور کا فاصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے وہ اثرات نہیں رہیں گے. اچھا، اب اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ائمہ معصومین نے تحنیک کے متعلق بات ارشاد فرمائی کہ بچے کے لیے امان کا باعث ہے اگر تربت امام مظلوم سے اس کی تحنیک کی جائے. اور دیکھیے خاک شفا کے اندر ہر مرض کا علاج موجود ہے. یعنی گویا بچے کی جس وقت تحنیک تربت امام مظلوم سے کی جائے گی تو ایک لحاظ سے تمام امراض سے بچنے کی ایک ویکسین گویا آپ نے اس وقت اس بچے کو لگا دی یا پلا دی. کتنی ساری اور چیزیں ہیں اور بہت سی ایسی ویکسین جن کا مضر صحت ہونا بھی ثابت ہو گیا. بہت سے ملکوں نے باقاعدہ بین بھی کر دیا ہے یہاں پر جو بچے کو جو ویکسینز وغیرہ کچھ جو لگائی جاتی ہیں. بہت سے اب ان کے نقصان، ان کے کچھ اثرات نمایاں، کچھ فائدے مند ہیں، کچھ کے نقصانات جو ہے نمایاں ہو گئے. تو بہت سارے دیکھیے، تو آپ نے کیا کیا کہ پہلے سے تمام امراض کی ویکسین گویا اس کو دے دی، اور اس کو سب سے بڑی دوا کہا گیا ہے تربت امام مظلوم کو کامل الزیارات کے اندر. ابن قولویہ کی کتاب ہے، اس میں سب سے کہا ہے کہ جو سب سے بڑی دوا ہے وہ تربت امام مظلوم. اور ہمارے 5ویں اور 6ٹھے دونوں امام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا محمد ابن مسلم.
محمد ابن مسلم ایک زمانے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے خاک شفا کو پانی میں گھول کر ایک غلام کو دیا اور کہا کہ جاؤ محمد ابن مسلم کو جا کر اس کو پلاؤ اور کہو کہ امام نے تم کو یاد کیا۔ اچھا، غلام جو ہے وہاں گیا اور محمد ابن مسلم لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ مولا نے آپ کو یاد کیا۔ محمد ابن مسلم پریشان ہو رہے ہیں کہ میں اتنا شدید ترین بیمار ہوں، آخر میں کیسے مولا کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ پانی بھی پینے کو دیا ہے۔ اس کے بعد محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں وہ پانی پیتا گیا، جسم کے اندر پانی گیا، مجھے لگا کہ میرے جسم سے درد آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میں بالکل تر و تازہ ہو گیا۔ اور درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ اتنے شدید بیمار محمد ابن مسلم لیکن انتہائی پھرتی کے ساتھ امام کی خدمت میں آ گئے۔ امام نے پوچھا کہ محمد ابن مسلم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا اس پانی کی وجہ سے جو آپ نے مجھے بھیجا تھا میری طبیعت بالکل صحیح ہو گئی۔ امام نے فرمایا اس میں ہمارے جد کی تربت کی جو قبر کی مٹی ہے وہ ملی ہوئی ہے، اور خبردار کبھی تربت امام مظلوم سے بے توجہی اختیار نہ کرنا، ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے پانی میں اس کو ملا کر پیتے ہیں اور ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ باقاعدہ ابن قولویہ نے اس روایت کو بھی کامل الزیارت کے اندر لکھا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گئی تحنیک کی جائے تربت امام مظلوم سے، ہر بیماری سے بچے کو گویا ویکسین مل جائے گی، لیکن اس کے اندر اس کا انتظام کیا جائے کہ اصلی تربت کا کہیں سے انتظام کیا جائے، خواہ وہ غبار حرم ہو، قریب ترین اس جگہ کا غبار کہ جو قبر کے 10 گز کے فاصلے کے اندر سے ملتا ہے۔ دوسری چیز جس سے تحنیک کی جا سکتی ہے وہ ہے مائے فرات سے۔ مائے فرات سے بچے کا گلا اٹھایا جائے۔ اچھا، مائے فرات سے مراد وہ جو نہر وہاں پر بہ رہی ہے وہاں کا پانی نہ لائیں، بلکہ خود وہاں کے جو کربلا کے جو نلکوں کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے وہ خود ہی اسی پانی کو، فرات کے پانی کو صاف کر کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے ذریعے وہ تمام نلکوں میں آتا ہے، اس پانی کو جانے والے وہاں سے لے کر آ جائیں اپنی بوتلوں وغیرہ کے اندر بھر کے، جس طرح سے زمزم کو لے کر آتے ہیں، تو اس کو پھر استعمال کیا جائے تحنیک میں۔ لیکن اصلی فرات یا جو اس کی ایکسٹینشن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو وہاں تک آئی ہوئی ہے جہاں پہ اکثر زائرین جاتے ہیں، اس میں نہیں، بلکہ ہمارے استاد محترم تو یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر پاؤں بھی نہ ڈالیں، کیونکہ اس میں انڈسٹریل ویسٹ جو ہے وہ جو صنعتی فضلہ ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ نقصان دہ ہے بہت۔ تو اس پانی کو لے کر نہ تو کوئی پیے نہ استعمال کرے، بلکہ وہ جو نلکوں کے اندر یہی پانی فرات کا صاف ہو کے آ رہا ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اچھا، اگر فرات کا پانی بالفرض نہ مل سکے تو کوئی سا بھی میٹھا اور خوشگوار پانی، اس سے بچے کی تحنیک کی جا سکتی ہے، اور اگر میٹھا نہ ہو تو کھجور یا شہد سے اس پانی کو میٹھا کر لیا جائے، اور اگر یہ بھی دستیاب نہ ہو تو بارش کا پانی وہ اگر جمع کر کے رکھا جائے، مثلا خراب نہ ہوا ہو، تو اس سے بھی بچے کی تحنیک کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور یہ سب کچھ بھی نہ ملے تو ٹھیک ہے، جو بھی عام پانی، صاف ستھرا پانی، اس سے بچے کی تحنیک کی جائے۔ البتہ یہ کہ خود پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تحنیک، ان کی جو تحنیک ہے وہ کھجور سے کی تھی، کھجور سے۔ اچھا، پوری کھجور نہیں کھلا دینی بچے کو، اس کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا۔ جیسے ابھی ہمارا جو وہ کفن بیگ ہے اس کے اندر عقیق رکھے جاتے ہیں، تو معلوم چلا کہ ایک صاحب کے منہ میں، مردے کے منہ میں عقیق رکھا جانا تھا، تو وہ جو دادی تھی ان کی، انہوں نے باقاعدہ 2 آدمی بھجوا کے عقیق منہ سے نکلوا دیا کہ مردے کے حلق میں نہ پھنس جائے کہیں۔ تو بہرحال اس طریقے کی بھی صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ گلے میں نہیں پھنسانی اس کی کھجور جو ہے، بلکہ اس کا طریقہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، عقیق جو ہے وہ ایک کے بجائے 2 رکھنا بہتر شمار کیا گیا، اور ان کے اوپر ایک خاص عبارت بھی لکھی ہوتی ہے کہ سوال منکر و نکیر کے وقت وہ عقیق پھر خود
جواب دے گا، اس کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو حضرت امیر فرماتے ہیں کہ باپ کھجور کو اپنے منہ میں لے کے بالکل اس کو باریک اور نرم کرے، اور بہت تھوڑی سی مقدار، اچھا اس کھجور کے ساتھ خاک شفا کے چند ذرات بھی ملائے جا سکتے ہیں، فرات کا پانی بھی ملایا جا سکتا ہے، یا عام پانی کے چند قطرات بھی ملائے جا سکتے ہیں، یعنی یہ، اور کسی ڈراپر وغیرہ کے ذریعے یا وہ پانی جو ہے الگ سے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس کھجور کو بالکل باریک کر کے باپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کے اوپر رکھ کر بچے کے منہ میں داخل کرے کہ بچہ اس کو نگل لے۔ اس کا نام ہے تحنیک کرنا، تحنیک۔ اچھا جو بھی شخص تحنیک کر رہا ہو اس کو کوشش کریں کہ وہ نیک اور متقی شخص سے بچے کی تحنیک کروائی جائے، اس کے بھی اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ دیکھیے بچے کے اوپر آپ کو تربیتی امر انجام دینا ہے نا، جس سے تحنیک کروائی جا رہی ہے اس کے بھی اثرات ہیں۔ مثلا دین سے کوئی بالکل لاپرواہ دادا اور نانا ہو اور لوگ لے جا کے ان کو پکڑا دیتے ہیں، کوئی اور بھی رشتہ دار، یہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ نا متقی پرہیزگار شخص سے بچے کی تحنیک کرائے جائے، صرف فقط رشتے کے خیال سے نہ اس کو، اس اہم چیز کو، کیونکہ اثرات منتقل ہوں گے۔ یعنی بچے کی پہلی غذا کے لیے بھی دیندار اور متقی شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اکثر لوگ پیدائش کے بعد عراق میں جو اس طرف ذرا رجحان رکھتے ہیں یا زیادہ اس طرف راغب ہوتے ہیں، اپنے بچے کو پیدائش کے بعد مثلا جیسے آپ کے سامنے ہے کہ آیت اللہ سید محمد صدر کی قبر کے پاس لے جا کے برکت کے لیے رکھتے ہیں کہ ان کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک وقت کی جو غذا، جو پہلی غذا بچے کے اندر جاری ہے، اس میں اتنا زیادہ اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نیک اور متقی شخص سے اس کی تحنیک کروائی جائے، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو وہ ماں جو کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے گی، 2 سال تک، اس کا متقی اور دیندار ہونا کتنا زیادہ ضروری ہوگا، اور کس قدر اس کی اہمیت ہوگی۔ اور اس باپ جو کمائی لے کر آ رہا ہے اور بچہ جوانی تک اس باپ کے گھر میں رہے گا اور کھانا کھائے گا، وہ وہاں تقوی پرہیزگاری کی کتنی زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ تو خاص طور اس ماں کے حوالے سے دیکھیں کہ ماں کا نیک اور متقی و پرہیزگار ہونا کس قدر ضروری ہے۔ یعنی یہ بات اتنی اہم تھی کہ نیک اور متقی پرہیزگار سے اس کی تحنیک کروائی جائے کہ زمانہ رسالت میں جس وقت صحابہ کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ اپنے بچوں کو لے کر پیغمبر کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بچے کی تحنیک کریں، اور پھر پیغمبر بچوں کی جو ہے وہ تحنیک کیا کرتے تھے۔ تو سارے مستحبات کا جتنے بھی ہیں دیکھیے تربیت میں یہ ساری چیزیں بچے کی دخیل ہیں اور یہ سب اثرات رکھتی ہیں۔ اچھا ابھی جو یہ آیا کہ مائے فرات سے بچے کی تحنیک کی جائے تاکہ بچے میں شروع ہی سے فداکاری اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیے تحنیک کی ان تمام چیزوں کے فلسفے اور اثرات ہیں، اسلام نے ایسے ہی کوئی حکم نہیں دے دیے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہوگی۔ تواضع اور انکساری کی صفت بچہ لے کر پیدا ہوگا اگر مائے فرات سے بچے کی تحنیک کی جاتی۔ اچھا کیوں؟ تواضع انکساری کا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیے روایت میں کہ خدا نے جو بھی مخلوقات ہیں اس میں بھی تواضع اور انکساری کو قرار دیا۔ جس نے سب سے پہلے، جس چیز نے جتنی سب سے پہلے تواضع اختیار کی اور جتنی مدت تک کے لیے تواضع اختیار کی، پروردگار نے اس کو دنیا میں اتنی ہی زیادہ بلندی عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ پانیوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس نے تواضع اختیار کی وہ آب فرات تھا۔ آب فرات نے سب سے زیادہ تواضع انکساری خدا کی جلالت کے آگے اختیار کی تھی، اور زمینوں میں زمین کربلا نے سب سے پہلے تواضع اور انکساری اختیار کی تھی۔ تو اگر آب فرات اور تربت امام مظلوم یہ اس سے اس کی تحنیک کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کے اثرات یہ ہوں گے کہ بچہ متواضع ہوگا اور انکساری کے ساتھ پیدا ہوگا، یہ صفت اس کے اندر آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں چیزوں نے تواضع انکساری اختیار کی تو پروردگار نے ان کو برتری اور بلندی عطا کی۔ روایات کے اندر ہے کہ جو دنیا میں تواضع اختیار کرتا ہے تو پروردگار اس کا درجے کو بلند کر دیتا ہے لوگوں میں۔ تو دیکھیں فرات اور جو ہے زمین کربلا کتنا زیادہ ان کا رتبہ بلند ہوا۔ اور فرات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے مائے فرات کی کہ تمام گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔
ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب زائر زیارت کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے آب فرات سے غسل کرے تاکہ اس کے تمام گناہ بخشے جائیں، مالی السبتین کی روایت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ زیارت کے لیے جائے، خواہ اس کے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے عام طور پر جتنے بھی زائرین جاتے ہیں وہاں اکثر و بیشتر مثلا سردیوں کے زمانے میں گئے، ان کو غسل وغیرہ کی طرف کا خیال ہی نہیں آتا، بلکہ ہوتا ہے کہ بس سامان رکھیں بس جلدی سے بھاگتے ہوئے بغیر کسی تیاری کی جو ہے وہاں بس حرم پہنچ جائیں اور زیارت کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، یعنی خود باقاعدہ امام نے حکم دیا کہ پہلے غسل کریں فرات میں، اور میں نے آپ کو کہا کہ فرات کا پانی اب سب وہاں پر نلکوں کے اندر بھی دستیاب ہوتا ہے، تو پہلے بلڈنگ میں اپنی ہوٹل سے غسل کریں، اس کے بعد پھر تمام گناہوں کو بخشوا کر معاف کروا کے پھر امام کی زیارت کی طرف جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے 5ویں امام کی ایک حدیث اور بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اصل میں فرات جنت کی نہروں میں سے ایک نہر، اور اس کے اندر روزانہ جنت کی خوشبوئیں ملائی جاتی ہیں، اور امام نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا بابرکت پانی جس کو آپ کو پہلے سے انتظام کر کے رکھنا، کہ امام فرماتے ہیں کہ اتنا بابرکت پانی ہے کہ جس بچے کی ولادت کے بعد فرات کے پانی سے اس کی تہنیک کی جائے گی وہ ہم اہل بیت کا حقیقی محب بنے گا۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے دیکھیے عرفی محب، جس طرح سے ہم سب لوگ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہاں ٹھیک ہے بظاہر جو ہے وہ حقیقی محب، بلکہ محب کہتے ہیں اسے جو حقیقی ہو، جعلی محب کا یہاں پر کیا تذکرہ ہے، تو وہ امام کا حقیقی محب بنے گا اگر فرات کے پانی سے اس کی تہنیک کی جائے گی۔ اور امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر فرات کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو لوگ فرات کے کنارے پر اپنے گھروں کو بناتے اور اس کو چھوڑ کر کہیں پہ بھی نہ جاتے اگر انہیں فرات کے پانی کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ اصحاب امام جو تھے وہ کپڑوں پر پانی کو چھڑکا کرتے تھے اور اپنے بیماروں کو اس پانی سے نہلاتے تھے۔ لوگ جائیں تو جس طریقے سے زمزم کو بڑے بڑے کین سے بھر کے لایا جاتا ہے، اس طرح فرات کے پانی کو لائیں، بیماروں کو پر چھڑکیں، بیماروں کو نہلوائیں اس پانی سے، تو ان کی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ کہ اصحاب امام چھڑکتے بھی تھے اور اس پانی سے اپنے بیماروں کو نہلاتے تھے۔ اور یہ وہ نہر ہے فرات کی کہ ان 5 نہروں میں سے کہ جنہیں جبریل نے خود کھودا تھا، جبریل نے اسے خود کھودا، اور لیکن افسوس ہے کہ اتنی باعظمت یہ نہر ہے، لیکن یہ وہی فرات ہے کہ جس کے کنارے ساقی کوثر کا پورا خاندان اور اہل حرم کس طرح سے یہاں پر 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے گئے، اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں طفلان مسلم کو اس جگہ پہ اسی کے کنارے لا کر شہید کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کا خصوصی طور سے پہلے سے بوتلوں کے اندر بھر کر لے جائیں، اس کا انتظام کر کے رکھیں یا بعد میں کسی سے منگوائیں، اور اس کی اپنے بچے کی تہنیک اسی فرات کے پانی سے کریں تو اس بچے کے اندر شجاعت بھی پیدا ہوگی اور اپنے امام سے فداکاری اور قربانی کا ایک جذبہ لے کر یہ بچہ آئے گا، بزدلی سے یہ بچہ دور ہو جائے گا اور ہر اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوگا۔ قرآن کے اندر بھی لفظ فرات آئے گا، جیسے نہر فرات کے طور پر اس کا تذکرہ نہیں لیکن فرات آیا ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، خوشگوار اور ٹھنڈے پانی کے معنوں میں فرات کا جو کہ اس کے معنی ہیں اس کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ فرات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آب فرات یہ حضرت زہرا کے مہر کا ایک جز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ان چیزوں سے بچے کی تہنیک کی جائے، اس کے بہت اثرات ہیں بچے کی جسم کے اوپر، بچے کی روح کے اوپر، اس کا پہلے سے انتظام کر کے رکھا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جسمانی تربیت کے اندر بھی کتنی زیادہ چیزیں دخیل ہیں اور روحانی تربیت کے اندر بھی، کیونکہ شجاعت پیدا ہونا، فداکاری کا جذبہ پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ روح کی خصوصیات میں سے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ایک ثواب والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں سوراخ کیا جائے، بچے کے دائیں کان کی لو میں سوراخ کیا جائے، بہتر ہے کہ دونوں کانوں میں کیا جائے،
اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے کان میں کوئی ٹاپس بالی یا اس طرح کی کوئی چیز پہنائی جائے، یعنی شریعت کے اندر یہ حکم نہیں کہ کوئی چیز پہنائی بھی جائے، بس کان میں ایک مرتبہ سوراخ ہو جائے تو وہ مستحب انجام پا جائے گا۔ اچھا ممکن ہے اب اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے، جو دیندار ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے کہ یا ایکیوپنکچر وغیرہ والے جو ہیں ان سے کچھ پوچھنا چاہیے کہ کان میں ایسے کیا اثرات ہیں، کان میں سوراخ کرنے کا اسلام نے حکم کیوں دیا ہے۔ دیکھیے اسلام کی تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اسلام کے تمام ممنوعات ذو مفسدہ، یعنی جتنے بھی اسلام نے حکم دیے ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، اور جتنے بھی اس نے چیزوں سے منع کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقصان پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو کان میں سوراخ کرنے کا یقیناً کوئی فائدہ ہوگا جو ابھی اس میں سائنس نے بتایا نہیں ہے، یا بتایا ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو بہرحال لیکن اسلام نے کہا کم سے کم اس میں ثواب ضرور مل جائے گا، چاہے وہ کچھ عرصے بعد وہ سوراخ بھر جائے بند ہو جائے، وہ بات کا مرحلہ ہے، وہ اس میں وہ آپ کی مرضی ہے کہ اس میں کوئی بالی ڈالیں ٹاپس پہنائیں کیا کریں، لیکن بس کان میں سوراخ کرنا اور دائیں کان میں نیچے کی طرف جو دائیں کان کی لو ہے اس میں سوراخ کرنا اور بائیں کان میں نیچے کی لو سے ذرا کچھ اوپر سوراخ کرنا، اس کو بہتر سمجھا گیا۔ اچھا اس کے بعد پھر ہے جو کہ بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے بچے کا اچھا نام رکھنا۔ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ میں نے اولاد کا حق ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا سب سے اچھا نام وہ ہے کہ جس کے اندر بندگی کی اللہ کی کوئی جھلک نظر آئے، اللہ کی بندگی کی، جو ہمارے ہاں یہ نام بہت کم رکھے جاتے ہیں جن کو رائج ہونا چاہیے۔ مثلا عبداللہ، علماء نے تمام لکھا ہے عبداللہ نام رکھنا یہ اللہ کی بندگی کی جھلک اس نام کے اندر ہو، یہ مستحب ہے کہ یہ نام رکھے جائیں۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر دیکھیے آج کل کے تقیے کے دور میں جب ناموں سے آپ کو شناخت کر کے آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، شاید ان ناموں کی اہمیت اور بڑھ جائے۔ ایک تو ویسے ہی اسلام نے اس کو کہا ہے کہ ان ناموں کو رکھا جائے، اور اس دور میں شاید اس کی اہمیت اور بڑھ جائے کہ جیسے جیسے زمانہ ظہور سے قریب ہوتا جائے گا روایت میں اتنا ہی تقیے کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا اب اللہ کے نام کے بعد یا اس کی خصوصیات جو ہے ناموں کی، اس کے بعد رسول اور ائمہ معصومین یا انبیاء کے ناموں کو یا خاندان اہل بیت کے ناموں پر بچوں کا نام رکھا جائے، کیونکہ بچے کی تربیت میں اور شخصیت میں یہ نام متاثر کرتے ہیں۔ تربیت اولاد میں یہ نام بچے کو متاثر کرتے ہیں، اس وجہ سے ان ناموں کا انتخاب کیا جائے۔ اچھا لڑکیوں کے اندر بھی ایسے نام رکھے جائیں کہ جس میں لڑکیاں بھی اللہ کی جو بندہ ہیں یا بندی ہیں وہ ان کی جھلک آئے۔ مثلا ہمارے یہاں اس چیز کا رواج نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر جیسے امت اللہ، اللہ کی کنیز، امت الرحمن، امت الرحیم، یہ اس طرح کے نام، یہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی ایسی جھلک ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی بندی۔ اچھا جیسے پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا اور کہا کہ اس کا نام آسیہ ہے۔ اچھا عین سے آسیہ، عین الف سواد، یہ ہے الف مدزب را والا تو ٹھیک ہے نام، لیکن پیغمبر نے آسیہ جو نام تھا عین سے اس کو تبدیل کر دیا، اس کا نام اس کا جمیلہ رکھا، یعنی پیغمبر نے نام تبدیل کروا دیا کیونکہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا حروف کی بنیاد پر یا مثلا قرآن سے ہم نے نام نکالا ہے، اس کی بنیاد پر یا حروف کی بنیاد پر لوگ نام پوچھ رہے ہوتے ہیں اور رکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علم العادات کا جو علم ہے یہ اسلام کے نزدیک ایک ثابت شدہ علم نہیں ہے۔ علم عادات ہے، علم رمل ہے، باقاعدہ آغا محمود مرشی جو آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے ہیں، یہ خود انہوں نے ایک انٹرویو دیا ابھی کچھ عرصے پہلے اور روزنامہ کیہان کے اندر وہ شائع بھی ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے کہ میں نے یہ علوم، علم العادات، رمل، جفر وغیرہ یہ سب سیکھے تھے، لیکن میں اب بہت نادم اور شرمندہ ہوں کہ میں نے ان علوم کے اوپر کیوں اپنے وقت کو لگایا تھا، اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی ہمارے والد منع کرتے تھے کہ ان علوم کی طرف نہ جانا، علم العادات یہ یا حروف کے یا رمل وغیرہ اس کے اندر، کیونکہ یہ ناقص اب رہ گئے ہیں اور یہ مکمل طور پر ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ان سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، تو اس میں اپنے وقت کو نہ لگایا جائے۔ تو لوگ حروف کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جناب اس سے بتائیے، ہا سے کوئی بتائیے اور فلاں جیم سے کوئی نام بتائیے، اور اس سے کوئی ان کی حقیقت اور اہمیت نہیں ہے، بس خاندان اہل بیت اللہ کی جس میں بندگی کا کوئی
جھلک پائی جائے یا رسول اور آئمہ یا ان کے خاندانوں کے ناموں میں سے کسی بھی اچھے نام کا انتخاب کر لیا جائے۔ اچھا، اس میں ہی ناموں کے اندر خاص طور پر جو عام طور پر بچے عام طور ایڈاپٹ کی جاتی ہیں، لے بالک ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیونکہ ناموں کی بہت اہمیت اور خاص طور پر ولدیت جو ہے بچے کی، اس کو کبھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کی ولدیت جو اصل باپ کی ہے وہی برقرار رکھی جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مثلا جو قانونی کارروائیاں اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن شرعاً بہرحال یہی ہے کہ بچے کو اس کے اصل باپ کے نام ہی سے پکارا جائے۔ اچھا، اب کچھ ایسے نام ہیں جو بہت محمل قسم کے نام ہیں، جو الٹے سیدھے نام ہیں۔ دیکھیے، ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے نام رکھیں گے، بہت نام سننے میں آتے ہیں کہ جناب ویسے تو عام معاشرے کے اندر مثلا دریا خان اور سمندر خان چلے ہیں تو ہمارے یہاں اتنے رائج نہیں ہیں، لیکن عام طور پہ خاندانوں میں مثلا گھسیٹی آپا اور چچا چھگن اور بٹن خالہ اور لڈن اور چھمن اور اس ٹائپ کے جو نام ہیں، یہ بالکل عجیب و غریب قسم کے نام ہیں۔ یہ ان کے دیکھیے، میں نے یہ کہا کہ بچپن سے لوگ الٹے سیدھے قسم کے نام یہ رکھ دیتے ہیں جو ساری زندگی ان کا پیچھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیچارہ وہ بچہ بڈھا ہو کے مر بھی جاتا ہے تب بھی وہ نام اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور وجہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی وہ نام اصلی طور پر صحیح اچھا پکارا جائے گا، مثلا کوئی کسی کا نام محمد ہے یا علی پکارا جائے گا، تو ہمیشہ جو ہے اس نام کو خود لینے کا زبان کے اوپر سب کو ثواب ملتا ہے، اس نام کو سننے کا ثواب ملتا ہے۔ سب محفوظ بٹن اور چھگن اور اس ناموں سے کیا، لڈن یہ ٹائپ کے جو نام ہے، اس سے کیا کسی کو ثواب ملے گا؟ یہ کیا، بلکہ عجیب و غریب محمل قسم کے اثرات اس کے ہو سکتا ہے ہوں۔ تو اسلام نے جب حکم دیے کہ اچھا نام رکھنا اولاد کے حق میں سے ہے باقاعدہ، تو یہ اچھا نام ہی اس میں رکھنا چاہیے، اس قسم کے ناموں کو رائج نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اچھا، کچھ ایسے جو باقاعدہ آرش مثلا، میں بھی بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن مثلا عریشہ، یا بہت سے لوگ رکھ دیتے ہیں مثلا تحریم۔ اب تحریم معنی حرام کرنا۔ اچھا، اب حرام کرنا یہ نام جو ہے نام کے طور پر رکھا جائے، یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ محمل قسم کا نام ہے۔ یا مثلا جیسے شازیہ، روبینہ، یہ بھی صحیح نہیں۔ یا بہت سارے، یعنی صحیح نہیں سے مراد یعنی ان کے کوئی معنی نہیں ہے واضح طور پر۔ یا مثلا اکثر گھرانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے رشتے ایسے ہیں ان کو بدل، مثلا باپ ہے ان کو بھائی کہتے ہیں لوگ، یا مثلا والدہ ہیں ان کو آپا یا باجی کہہ کے جو ہے پکارتے ہیں، یعنی جو حقیقی اور اصلی رشتہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور دوسرے رشتے سے آپ پکارنے لگتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ تو ضمناً بات آ گئی بیچ میں۔ اچھا، البتہ کچھ نام ایسے ہیں جو باقاعدہ مکروہ قرار دیے گئے، حکم، حکیم، خالد، مالک اور حارث۔ اچھا، ہمارے برادران اہل سنت میں حارث اچھے ناموں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں باقاعدہ جو روایات کے اندر آئے حارث نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو حکم، حکیم، خالد، مالک اور حارث، یہ ان ناموں سے یہ مکروہ اکثر علماء نے ان کو قرار دیا ہے۔ اچھا، بہت سے علماء نے پرویز نام کو بھی جو ہے منع کیا ہے کہ پرویز نام بھی نہ رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت کے نام ہیں ان میں اس کو شدید کراہیت ہے کہ دشمنان اہل بیت کے ناموں پر کوئی، اب تو ہمارے یہاں تو خیر تصور بھی نہیں ان کا، لیکن فقہی مسئلوں کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ اچھا، کچھ نام ایسے ہیں جن کو ان کی جلالت کے باعث رکھنے سے منع کیا گیا، مثلا علماء فرماتے ہیں جیسے یاسین، اکثر علماء منع کرتے ہیں یاسین نام نہ رکھا جائے، کیوں؟ یہ وجہ نہیں کہ وہ نام معاذ اللہ خراب، پیغمبر اسلام کے القاب میں سے ایک ہے، لیکن کیا ہے کہ یاسین اس کی جلالت کے باعث، جیسے کہ وہ تھا نا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا تھا، تو امام نے کہا تھا خبردار اب اس کو کبھی ڈانٹنا نہیں یا برے الفاظ سے مت پکارنا۔ بہت سے نام اتنے جلالت والے ہیں تو اس میں اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ سب مجتہدین کے نزدیک ان ناموں کا مکروہ ہونا ثابت نہیں، جیسے یاسین وغیرہ کا، لیکن بہرحال ایک تاثر یہ ان کے کلام سے ملتا ہے کہ ان ناموں کو رکھنے میں احتیاط کی جائے ان کی جلالت کے باعث۔ البتہ فاطمہ نام ضرور جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یاسین کے اندر یہ بات کہی گئی۔ اچھا، بہت سے علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں اور وہ کسی ایک بیٹے کا نام بھی محمد نہ رکھے تو یہ مکروہ، کیونکہ کہا جا روایت میں ہے کہ اس نے مجھ سے جفا کی، پیغمبر نے فرمایا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ تو محمد نام ویسے تو بہت ہی بہترین نام ہے، اس سے درود بھیجیے نا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب ایک یہ بھی ہے اس کے اندر کہ نام میں کہ اگر کنیت
مکروہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے نام اور کنیت کو کوئی شخص ایک اپنے نام میں جمع کرے، مکروہ ہے، یعنی کنیت اپنی ابو القاسم رکھے اور نام جو ہے وہ محمد رکھے، تو یہ مکروہ قرار دیا گیا۔ البتہ کنیت اچھا یہ بھی ہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ دو ائمہ کے معصومین کے ناموں کو آپس میں ملایا جائے، ایک کا لقب لے لیا جائے، ایک کا نام لے لیا جائے، وہ ٹھیک ہے، کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ تو دو معصومین کے ناموں کو آپس میں نہ ملائیں۔ اچھا اسی طرح سے کیونکہ یہ جو دو نام ہیں خاص طور پر محمد اور علی، ویسے تو دو نام ملا کے رکھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اگر یہ ان دو ناموں کے متعلق ہے کہ جب بھی شیطان ان دونوں ناموں کو سنتا ہے، محمد کو سنتا ہے اور علی کو سنتا ہے، تو یہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے پگھل جاتا ہے جس طریقے سے تانبا پگھل جاتا ہے۔ ان ناموں کو سننے کے صرف یہ اثرات شیطان پر ہوتے، تو گھر میں اگر یہ اچھے نام پکارے جائیں گے تو شیطان وہاں سے فرار اختیار کرے گا بنسبت ان محمل ناموں کو پکارے جانے کے جو عام طور پر گھروں میں پکارے جاتے ہیں۔ اور جب یہ روایت میں یہ بھی کہ جب یہ دشمنان اہل بیت کے نام شیطان سنتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، اور یہ موقع وہ تھا جب واقعی نام علی مٹایا جا رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں کوشش کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام اور القاب کو زیادہ سے زیادہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے نام اور القابات کو اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھیں، اپنے اداروں کے نام امام کے نام و القاب پر رکھیں، اپنی کتابوں کے انتصاب امام زمانہ کے جو ہے وہ نام کیے جائیں، اپنی تنظیموں کے نام رکھے جائیں۔ تو امام زمانہ کے نام اور القاب اس کے اوپر کافی توجہ دی جائے۔ ان کے اثرات ہیں، ان کے اثرات نیک اولادوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام برے ناموں کو تبدیل کرواتے تھے۔ مثلا ایک بچہ اس کا نام عبد شمس رکھا گیا، عبد شمس۔ اچھا یہ عبد شمس وہی ہے جس کا غلام یا جس کا بیٹا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، تو غلام تھا یا بیٹا تھا جس کا نام امیہ تھا، جس سے پھر بنو امیہ کی نسل پوری چلی۔ تو پیغمبر نے اس کا نام تبدیل کروا کے عبداللہ رکھوا دیا عبد شمس سے۔ اسی طریقے سے ایک شخص بیٹے کو لے کر آیا، اس کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا اس نے، پیغمبر نے اس کا نام بھی تبدیل کر کے عبداللہ رکھوا دیا۔ ایک اور آیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام عبد العزیٰ رکھا تھا، اس زمانے جو بت تھے لات منات و عزیٰ، عبد العزیٰ کے نام، پیغمبر نے اس کا نام تبدیل کروا دیا، عبداللہ رکھوایا۔ ایک شخص آیا، اس کا نام عبد الحارث رکھا تھا اپنے بیٹے کا، پیغمبر نے اس کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن کروا دیا۔ یعنی اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان ناموں کے اثرات ہیں۔ اچھا آج کل فیشن زدگی کے اندر ناموں کو عجیب و غریب قسم کے نام رکھے جانے لگے، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ عالم نے باقاعدہ اس بات کو کوٹ کیا کہ میں کسی بچی کی رسم بسم اللہ میں گیا، میں نے پوچھا نام کیا ہے، تو انہوں نے فیشن میں نام اس کا رکھا ہوا تھا مزنیہ، فعل حرام کرانے والی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا نام تم نے اس کو رکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ تو فیشن میں آج کل کافی ان ہے یہ والا نام۔ تو اس طرح کے دیکھیے برے برے نام، ان کے ناموں کے معنوں سے واقع میں بس ایک نیا نام کوئی سا بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ غلط نام ہی کیوں نہ ہو۔ یا مثلا آج کل بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ دو مل کے وہ نام بنتے ہیں لیکن آدھا نام پکارا جا رہا ہے۔ مثلا آج کل ابیہا نام جو ہے، ابیہا صحیح نہیں، اصل ہے ام ابیہا، ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں جو لقب تھا شہزادی کا، تو ام اگر آپ نکال لیں گے صرف ابیہا، یہ کوئی نام نہیں بنے گا یہ۔ اسی طریقے سے مثلا ام ہانی جو نام ہے یہ ہونا چاہیے، ہانی عام طور پہ پکارا جاتا ہے، ہانی تو لڑکے کا نام تھا، ام ہانی یعنی ہانی کی ماں۔ اچھا اس طور پہ بھی نام ہے تو پورا نام ہونا چاہیے، اب وہ لڑکے کے نام سے آپ پکاریں گے کہ ہانی رکھیں گے، جبکہ وہ اصل ہے ام ہانی مثلا۔ تو اچھا یہاں پہ ایک بات اور ہے بھی بتا دی جائے، یہاں پہ لوگ پھر فوراً سوال کرتے ہیں کہ جب دشمنان اہل بیت کے ناموں پر نام رکھنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، تو بہت ساری روایتوں میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام کچھ ایسے نام رکھ دیے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر ان مخالفین سے بہت متاثر تھے اور ان کی محبت میں ایسے نام رکھے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے،
بلکہ اس زمانے میں یہ عام کامن نام ہوا کرتے تھے، کسی خاص فرد کے نام شمار نہیں ہوتے تھے. مثلا وہ جو نام ہیں، جو کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں جن ناموں کو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ کئی 15 20 27 افراد کے نام اسی زمانے کے اندر پائے جاتے تھے. تو وہ ایک عام کامن نام تھے، اس وقت مخصوص افراد سے منسوب نام نہیں ہوئے. جیسے دیکھیے یزید جیسا کتنا برا نام ہے، دشمن اہل بیت سے بڑا کون دشمن اہل بیت ہوگا، اور اس ملعون کا نام اب کوئی بھی ویسے نہیں رکھتا ہے، داخل دشنام ہو گیا، گالی نام بن گیا ہے اس کا. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کام کامن نام تھا جب تک یزید کی یہ خباثتیں سامنے نہیں آئی تھی. مثلا امام کے ایک صحابی تھے جابر بن یزید الجوفی. جابر بن یزید، جابر کے والد کا نام یزید تھا. یا مثلا حضرت حر ابن یزید الریاحی. تو یہ اس زمانے میں عام نام ہوا کرتے تھے. لیکن اب جبکہ یہ نام دشمنان اہل بیت سے مخصوص ہو گئے ہیں، تو اب ان ناموں کو رکھنے میں کراہیت. اور جیسے کہ نام ہے، امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. اس رکھنے کی وجہ خود یہ بتائی تھی کہ میں یہ جو امیر المومنین نے نام رکھا تھا، یہ حضرت عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا گیا تھا. حضرت عثمان ابن مظعون وہ ہیں جن کے متعلق ایک روایت یہ کہ یہ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے شخص ہیں. ایک اور کا بھی نام آتا ہے، لیکن ان کا نام بھی ہے. باقاعدہ مقاتل الطالبین جو کتاب ہے، اس کے اندر امیر المومنین کا جملہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی عثمان ابن مظعون کے نام پر اپنے بیٹے کا نام، ان کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. اور باقاعدہ آیت اللہ سید حسین حسینی تہرانی، ان کی بہت مشہور کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے، مات شناسی کے نام سے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین فرماتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا، اور اس بھائی کو کہہ کر اتنی تعریفیں مولا نے اپنے خطبے کے اندر کی ہیں، اس سے مراد عثمان ابن مظعون تھے. تو ان کی محبت میں، عثمان ابن مظعون کی محبت میں، عبداللہ ابن مسعود کی خواہش تھی کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کے برابر میں مجھ کو دفن کرنا. اور کہا کہ یہ حقیقتاً مرد فقیہ تھے عثمان ابن مظعون. تو ان کی اس میں محبت میں جو یہ نام رکھے گئے تھے. تو اس کے بہت سارے خیر جوابات ہیں. تو ناموں کے دیکھیے اثرات ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور مشورہ کہ ابھی جیسے کہا کہ بچوں کے بھی ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے. مثلا یہ والے نام بھی، جیسے پپو، گڈو یا منی، منا. اب وہ 90 سال کے ہو چکے، ابھی بھی منا جو کہا جا رہا ہے ان کو. یا بہت سے لوگ جو دولہا بھائی، اب خیر شاید اتنا زیادہ نہیں رہا کہ وہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی یہ نام پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. تو اصل اور حقیقی جو صحیح نام ہیں، ان کے اثرات ہیں، انہی ناموں سے ان کو پکارنا چاہیے، اور یہ ٹیڑھے میڑھے الٹے سیدھے ناموں کو نہیں بگاڑنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اگلا جو مستحب ہے وہ ہے بچے کی پیدائش کا ولیمہ کیا جائے. اچھا، یہ پہلے دن سے لے کر 7ویں دن کے درمیان کبھی بھی ہو جائے، بہتر ہے کہ 7ویں دن ہو. اچھا، ورنہ بعد میں اس ولیمے کا ثواب نہیں ملے گا. مثلا 2 ہفتے بعد اگر کر رہے ہیں تو اس کا پھر زیادہ عرصہ جو گزر جائے گا، تو پھر اس کا. اور اس میں ضروری بھی نہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہال یا لان وغیرہ میں رکھا جائے. رشتہ دار، قریبی رشتہ دار 10 بھی جمع ہو جائیں تو بس یہ ولیمہ اس کا استحباب ہو جائے گا. کہ جتنے بھی مستحبات ہیں، دیکھیے بچے کی پیدائش کے 7ویں روز کے ہی 4 مستحبات ہیں. یعنی مثلا اس میں بچے کا سر منڈوانا ہے، اور مثلا کان میں سوراخ کرنا ہے، اگر لڑکا ہے تو ختنہ ہے، اور عقیقہ تو دونوں ہی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ 4 تو یہ 7ویں روز ہی کے مستحبات ہیں. اس میں خاص طور پر جو سر منڈوانے والا ہے، یہ 7ویں روز انجام پانا اس کا مستحب ہے. پورا سر منڈوایا جائے، اور اس میں مکروہ ہے کہ کوئی چوٹی سی چھوڑی جائے. یہ پتہ نہیں شاید کسی جگہ معاشرے کے اندر کہیں رائج ہے کہ باقاعدہ مسائل فقہ کی کتابوں میں چیز آئی ہے، واللہ عالم یہ کہاں سے آئی ہے کہ بہرحال. اور اس کے بعد جتنے بھی بال ہوں ان کا وزن کے اعتبار سے سونا یا چاندی راہ خدا میں صدقہ کی جائے. اس کے برابر پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، ایکویویلنٹ جو بھی اس کے ہوں پیسے وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. البتہ زیادہ ثواب سونا یا چاندی وزن کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اچھا، بعض علماء نے بچے کے سر پر زعفران ملنے کا بھی تذکرہ کیا. البتہ علماء فرماتے ہیں اس کا استحباب بھی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو زعفران کو اس طرح سے پانی میں گھول کے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ملا جائے. علماء کہتے ہیں لیکن اس کا استحباب ثابت نہیں ہے. رجائے مطلوبیت کی نیت سے بچے کے سر پر زعفران ملا جائے. اب اس کے کیا اثرات ہوں گے ویسے
یہ کیونکہ زعفران کی کچھ الگ سے بھی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر اثرات پائے جاتے ہیں جو انشاءاللہ کبھی اور اس کو ذکر کریں گے۔ اچھا، اب بس ایک آخری آج اور بیان ہو جائے، اور وہ ہے بچے کا عقیقہ کروانا۔ عقیقہ، اچھا لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ عقیقہ اور بالوں کو منڈوانا یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، دو الگ الگ مستحبات۔ اگر کسی شخص کا دیکھیے عقیقہ نہیں ہو سکا 7ویں روز، تو اس کے بعد تک بھی عقیقہ مستحب رہے گا، کہ 20 سال بعد بھی اگر اپنا عقیقہ کروائے گا تو مستحب ہے۔ لیکن 7واں روز اگر نکل گیا اور بچے کے بال نہیں مونڈے گئے تو اس کے بعد یہ ثواب ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ اس کے بعد کبھی بھی عقیقہ یہ شخص کروائے گا بڑا ہونے کے بعد بھی، تو اس کا کوئی اس کو کتنے ہی بڑا ہونے کے بعد، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا تو عقیقہ نہیں ہوا تھا، اب ہم عقیقہ کروا رہے ہیں 50-55 سال کی عمر میں، تو ابھی بھی گنجے ہونا پڑے گا۔ نہیں، وہ گنجے ہونے کا آپ کو ثواب نہیں۔ تو 7ویں روز کا مستحب ہے صرف سر کے بال اتروانا، اس کے بعد وہ 7ویں روز سے 8واں روز شروع ہو گیا تو بالوں کا اتروانے کا استحباب ہاتھ سے نکل گیا۔ البتہ عقیقہ مستحب جو ہے وہ پھر بھی رہے گا، اور اس کا جو ہے وہ ثواب اور فائدے اپنی جگہ کے اوپر ویسے ہی کے ویسے برقرار رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد مستحب ہے کہ 7ویں روز بچے کا عقیقہ ہو جائے۔ دیکھیے ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، ابھی آگے چل کے آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے اثرات بچے کی تربیت میں رکھ رہی ہے۔ 7ویں روز کرانا مستحب ہے، البتہ پہلے دن سے 7ویں دن تک کبھی بھی بچے کا عقیقہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ ثواب ہے کہ 7ویں روز۔ حتیٰ کہ اگر بچہ مر بھی جائے یا کوئی شخص بڑا ہو کر بھی مر جائے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تب بھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کروایا جائے۔ بھائی وہ تو انتقال کر چکا، جی ہاں، اب بھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کروایا جائے۔ روایت میں کہ بچہ گروی رکھا ہوتا ہے اور عقیقہ کروانے سے آزاد ہوتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کا عقیقہ کروایا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے، اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ اسی قریب المرگ حالت میں ہی وصیت کر کے جائے کہ مرنے کے بعد میرے مال سے میرا عقیقہ کروایا جائے۔ قریب المرگ شخص بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ عقیقہ بہت زیادہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کے لیے اتنا کارآمد ہے۔ حتیٰ کہ وہ افراد کے جو کہ بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کا عقیقہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص امام کے پاس آتا تھا اور اگر بہت زیادہ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتا تھا، تو امام اس سے پوچھتے تھے کہ تم غور و فکر کرو کہ تمہارا عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں خاص طور پہ وہ بچے جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کا عقیقہ کروائے جائے۔ بعض اوقات عقیقے کے اندر یہ ہوتا ہے، اب تو تھوڑا سا رائج ہو گیا، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ عقیقہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا، یہ لاپرواہی ہو گئی ہے، تو وہ بچے کے جو زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کا عقیقہ کروایا جائے اگر نہیں ہوا ہے۔ ایسے بچے کہ جن کو چوٹیں بہت زیادہ لگتی ہیں، ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ عقیقے میں غور و فکر کی جائے اور عقیقہ کروایا جائے۔ یا وہ بچے جو سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں، نائٹ ٹیررز جن کو ہوتے ہیں، ان کے بھی عقیقے کے متعلق غور و فکر کی جائے، کیونکہ دیکھیے یہ جو عقیقہ ہے یہ جسمانی تربیت بھی یہ عقیقہ کرواتا ہے، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ نہیں چلے گا جیسے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے ہم پیسے دے دیں کسی غریب کو، یہ آج کل چیز بہت ٹرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں بھائی کوئی مستحق ہمارے سامنے ہے تو ہم بکرے کی قیمت کے برابر اگر اس مستحق کو پیسے دے دیں، یا زیادہ بہتر نہیں کہ بکرے کے گلے کے اوپر چھری چلائیں۔ تو دیکھیے بقرہ عید کی قربانی میں پیسے کفایت کرتے ہیں، یعنی آپ قربانی اگر نہ کریں اور مستحق کو پیسے دے دیں تو اس کے اندر یہ چیز جائز ہے، صحیح ہے کرنا۔ لیکن عقیقے کے اندر روایت کے اندر ہے کہ عقیقے میں جانور کا خون خدا بہتے دیکھنا پسند کرتا ہے، اس کا خون بہنا چاہیے، یعنی کچھ ایسے اثرات ہیں، تو عقیقے میں پیسے نہیں چلیں گے پیسے دینا، بلکہ جانور ہی کو ذبح کروانا پڑے گا۔ اچھا، عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب لڑکے کے لیے جو ہے وہ بکرا اور لڑکی کے لیے بکری ہونے چاہیے، نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے، لڑکے کے لیے بکری کروائیں اور لڑکی کے لیے بکرا ذبح کروائیں، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح ہوں اور لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح ہو، نہیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، لیکن کوئی کتنے بھی جانور ذبح کروانا چاہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھا، کون سا جانور ذبح کیا جائے؟ کیا مرغی ذبح کرنے سے کام چل جائے گا؟ جواب ہے کہ جی نہیں، انعام ثلاثہ میں سے ہونا چاہیے، یعنی اونٹ ہو یا گائے بھینس بیل وغیرہ ہو، یا مثلا بھیڑ بکری دمبا ہو،
آقا خوئی البتہ فرماتے تھے کہ مینڈا ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. دیکھیے اس کے اندر ابھی کچھ مستحبات آ رہے ہیں. مستحبات اس وجہ سے کہ عقیقے کے یعنی اتنے ایک ایسا حکم اس میں اتنی زیادہ مستحبات کے بعض اوقات آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایسی کیا اس کے اندر بات ہے. نہیں, بچے کی تربیت میں بہت دخیل ہے, اس کے جسم کے اندر بھی, اس کی روح میں بھی. مینڈا ہو تو زیادہ بہتر ہے, دمبا وغیرہ. اچھا کیا شرطیں ہونی چاہیے, کیا ساری شرطوں کو دیکھ کر لائیں؟ تو جواب یہ کہ جناب اس کا حل یہ آسان ہے کہ کم سے کم بس زندہ ہونا چاہیے. آکسیجن وغیرہ لگی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کوما میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ جیسے میں تھوڑی سی حرکت ہونی چاہیے اس کے ذبح کرتے ہوئے تو چل جائے گا. یعنی وہ شرائط جو حج کی قربانی میں ہوتی ہیں وہ عقیقے کے جانور میں نہیں. باقاعدہ روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اور امام نے اس کی اجازت دی. اور حتیٰ کہ عیب دار بھی جو جانور ہے وہ بھی چل جائے گا. اور مثلا کسی کا مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی چل جائے گا, کسی کا مثلا کان کٹے ہوئے ہیں یہ بھی چل جائے گا, کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے یہ بھی چل جائے گا, خصی جانور ہے یہ بھی چل جائے گا. جتنے عیب پائے جا سکتے ہیں وہ سب چل سکتے ہیں عقیقے کی قربانی میں. البتہ زیادہ بہتر یہی کہ اچھے سے اچھا جانور قربان کیا جائے. لیکن حج کی قربانی کے اندر اصل میں جو احکام ہیں وہ عقیقے کی قربانی میں نہیں. اچھا عمر کی کوئی قید نہیں ہے, ورنہ عام طور پہ حج کی قربانی میں ہوتا ہے کہ جناب اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے, اور گائے بھینس بیل ہے تو 2 سال کا ہو, اور بھیڑ ہے تو مثلا 7 مہینے کی عمر ہو, اور بکرا و بکری ہے تو 1 سال کی عمر ہو. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں, اور کتنا بھی بوڑھا ہو وہ چل جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ زیادہ ثواب یہ ہے کہ سمین ہونا چاہیے, یعنی موٹا ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. جتنا زیادہ موٹا ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا, گوشت بھی زیادہ ملے گا یقیناً. اچھا اب ایک خاص دعا ہے جو تحفۃ العوام کے اندر باقاعدہ عقیقے کے موقع پر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اچھا اس کے الگ الگ ورژنس ہیں, 2-3 الگ الگ ٹائپ کی دعائیں ہیں, وہ سب بھی پڑھی جا سکتی ہیں, اور کوئی سی ایک دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو کہ مثلا پروردگار اس جانور کا گوشت میرے بچے کے گوشت کے بدلے میں, اور اس جانور کا خون میرے بچے کے خون کے بدلے میں, اور اس جانور کے بال میرے بچے کے بال کے بدلے میں, اور جانور کی ہڈیاں میرے بچے کی ہڈیوں کے بدلے میں, یعنی میں اس کو قربان کر رہا ہوں. پروردگار میں جانور کے ان اعضاء کے بدلے اپنے بچے کے اعضاء کی سلامتی چاہتا ہوں. یعنی ایک لحاظ سے آپ نا بیمہ کر رہے ہیں اس کا جسمانی بیمہ بچے کا, یعنی بچے کے جسم کے ہر حصے کو آپ محفوظ کر رہے ہیں, جو کہ جسمانی تربیت کا ایک تقاضا ہے, اور عقیقے کو جب بھی جسمانی تربیت کے لحاظ سے سمجھا گیا ہے. تو اچھا دیکھیے ابھی جتنے بھی مستحبات عقیقہ ہیں یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے ان کا خیال کرتے جائیں گے بچہ اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا. مثلا مستحبات میں سے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد بند سے جدا کیا جائے, ہڈیاں نہ توڑی جائیں. یا مثلا پرانے علماء کچھ کہتے تھے, موجودہ علماء تو اس کو نہیں مانتے ہیں, کہ اس کے بعد جانور کی جو ہڈیاں سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کی جائیں. فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں, البتہ کچھ پرانے فقہا نے اس کو لکھا ہے. اور امام خمینی فرماتے تھے کہ کوئی تاکیدی حکم نہیں اور ثابت نہیں ہے اتنا. اچھا گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے؟ گوشت کی تقسیم تو دیکھیے اس میں علماء فرماتے ہیں ران جو ہے وہ قابلہ کو دیں. قابلہ کون ہے؟ یعنی وہ عورت کہ جو یا تو لیڈی ڈاکٹر تھی, یا مڈ وائف تھی, یا کوئی بھی گھر کی عورت تھی جس نے ڈیلیوری میں ہیلپ کی ہے بچے کی. بہتر تو یہ ہے کہ 1/4 دیا جائے, گوشت کا 1/4 حصہ قابلہ کا ہے. اچھا قابلہ میں بھی اگر وہ 1/4 ران پر مشتمل حصہ ہو تو وہ اس کا ثواب زیادہ ہے دینے کا. لیکن مثلا بچہ بڑا ہو گیا ہے, اب یہ 50 سال میں اب کر رہا ہے, وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں سے لے کر آیا, وہ 80-90 سال کی ہو گئی ہوگی, انتقال کر گئی ہوگی, یا مثلا وہ مل ہی نہیں رہی ہے, یا مثلا وہ لینے میں توہین سمجھ رہی ہے, یا وہ سب سوچ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں تو گوشت نہیں لیتی اس طرح سے. یا مثلا قابلہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہے, غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر نے مثلا ڈیلیوری کرائی تھی, یا مڈ وائف نے ایسی ڈیلیوری کروائی تھی, تو پھر غیر مسلم کو دینے میں اتنی تاکید نہیں ہے. دیا ابھی بھی جا سکتا ہے اس کو گوشت, لیکن تاکید نہیں. تو پھر کیا کرے اس میں 1/4 کا جو کہ قابلہ کو دینا تھا. اب اگر قابلہ نہیں مل رہی ہے, یا وہ لینے سے انکار کر رہی ہے, یا توہین سمجھ رہی ہے, تو پھر یہ 1/4 حصہ جو ہے یہ ماں کے پاس آئے گا, اور ماں کے لیے بہتر ہے کہ اس حصے کو صدقہ کر دے, یا جو مرضی آئے کرے. اور جو باقی ریمیننگ 3/4 بچا ہے وہ مومنین میں تقسیم کیا جائے. اچھا مومنین میں تقسیم کیسے کیا جائے؟ کیا گوشت پکا کر تقسیم کریں یا کچا تقسیم کریں, یہ آپ کی مرضی. البتہ زیادہ ثواب یہ ہے کہ پکوا کر تقسیم کیا جائے.
اور زیادہ بہتر ہے کہ اس عقیقے کے گوشت سے بچے کی پیدائش، اسی عقیقے کے گوشت سے بچے کی پیدائش کا ولیمہ بھی کیا جائے۔ اچھا کتنے افراد ہوں وہ تو ہم نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ 10 افراد بھی ہوں تو بہت کافی ہے، قریبی رشتہ دار اس میں۔ اچھا یہ جو عقیقے کا ولیمہ اس میں غریبوں کو بلانے کی تاکید نہیں، شادی کے ولیمے میں غریب رشتہ داروں کو بلانے کی تاکید ہے۔ اس میں پیٹ بھرے اغنیاء قریبی رشتہ دار ان کو بھی بلا کر اور عقیقے کا ثواب لیا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اسے پکوا کر تقسیم کیا جائے۔ دوپہر کے 3:30 بجے آپ کو تصویر نہیں دکھانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال پکوا کر تقسیم کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ آقا کوئی فرماتے تھے کہ بہتر ہے کہ اس کو پانی اور نمک میں پکایا جائے۔ البتہ امام خمینی فرماتے تھے کہ اس استحباب کی دلیل مجھے نہیں پتہ چل سکی یہ کیا ہے، لیکن بہرحال اس کو پکوا کر پانی اور نمک میں، لیکن عام طور پر پانی اور نمک میں تو پکتا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی اس میں ڈال دی جاتی ہیں بعد میں، اور پھر اس کے بعد مومنین کو دعوت دیں۔ اس عقیقے کی دعوت کو قبول کرنا بھی مستحب ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عقیقے کا جو گوشت ہے یہ صدقہ نہیں، اور اگر یہ صدقہ ہو بھی اول تو نہیں، لیکن اگر یہ ہوتا تب بھی اس کو کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ عقیقہ کوئی واجب صدقات میں سے نہیں ہے، اور سید صرف غیر سید کے واجب صدقات نہیں لے سکتا، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ اور مستحب صدقات، یا مثلا عقیقہ تو خیر صدقہ نہیں، اس کو بالکل کھانے کی سادات کو اجازت ہے، غیر سید کا عقیقہ بھی۔ اچھا اب کون کون سے گھر والے اس کو نہیں کھا سکتے؟ عقیقہ کا گوشت کون نہیں کھا سکتا؟ علماء فرماتے ہیں جیسے آغا سستانی وغیرہ بھی کہ باپ اور اس کے واجب النفقہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے مکروہ ہے، جائز تو ہے کھا سکتے ہیں، باپ بھی کھا سکتا ہے، ماں بھی کھا سکتی ہے، لیکن کہنے کہ مکروہ ہے ماں باپ کے لیے اور جو باپ کے واجب النفقہ ہیں ان کے لیے، جو باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، باپ جن کی کفالت کرتا ہے، وہ لوگ اس گوشت کو نہ کھائیں۔ البتہ جو اولادیں بہت سی ایسی بھی ہو سکتی ہیں باپ کی کہ جو مثلا بیٹے بڑے ہو گئے، خود کما رہے ہیں، خود کفیل ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ان کے لیے بھی کراہیت نہیں، ان کے لیے مکروہ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھائی ہیں، یا بہن کماتی ہے اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی کراہیت ختم ہو گئی۔ اب باپ کی کفالت میں یہ لوگ نہیں رہے، لیکن جو باپ کی کفالت میں ان کے لیے مکروہ۔ اچھا کیا یہ عقیقہ کا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ ظاہر چھوٹا بچہ 7ویں روز تو اپنے عقیقے کا گوشت نہیں کھائے گا، لیکن مثلا نہیں کہ بڑا ہو گیا بعد میں عقیقہ کروا رہا ہے تو کوئی شخص خود اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ مکروہ ہے، حرام نہیں، کھا پھر بھی سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے، بہتر ہے کہ نہ کھائے۔ اچھا اب جہاں پر یہ اچھا ایک بات ہاں اور بتا دیجیے، جو جن کی تقلید ہو رہی ہے آج کل، میں آیت اللہ خود یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ماں گوشت نہیں کھا سکتی عقیقے کا بچے کی، ماں نہ کھائے، احتیاط واجب ہے، لیکن رجوع وجوع کر کے ان کے بھی مقلدین کھا سکتے ہیں۔ اچھا جہاں یہ مکروہ کا قرار دیا گیا عقیقے کا گوشت کھانا ان افراد کے لیے، وہاں اس سے مراد باقاعدہ گوشت ہے۔ یہ گوشت اگر کسی سالن میں پکا ہوا ہے تو اس کا شوربہ مثلا روٹی سے کھا سکتے ہیں، گوشت نہیں کھائیں وہ کراہیت ہے، لیکن یہ شوربہ کھا سکتے ہیں۔ بریانی پکی ہوئی ہے اس کے چاول کھا سکتے ہیں، بریانی پکی ہوئی ہے اس کے چاول کھا سکتے ہیں، گوشت کو چھوڑ دیں۔ اچھا ایک بات اس کے اندر اور بتا دی جائے کہ عقیقے میں تداخل کا حکم بھی چلتا ہے، یعنی اگر بقرعید کی کوئی شخص قربانی کر رہا ہے تو عقیقہ اس میں جمع ہو سکتا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا بکرا تو باپ اپنے قربانی کے لیے لایا ہے بقرعید میں کہ چلو قربانی میری طرف سے ہو جائے گی اور میں اس بچے کا عقیقہ بھی کر دوں گا اسی میں نیت کر کے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ قربانی جس کی طرف سے ہوگی عقیقہ بھی اسی کا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشان، وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا بکرا یہ جو ہے کسی اور کے لیے لائے گئے قربانی کے لیے، اس میں آپ کسی اور کی نیت بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو جس کا عقیقہ ہو، جس کی قربانی ہو، اسی کی طرف سے عقیقہ بھی ہوگا۔ اچھا کیا عقیقے میں کئی جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی ہاں کر تو سکتے ہیں، لیکن ایک کافی ہے، لیکن کئی جانور بھی ذبح کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیقے میں کئی 100 جانور امام حسن عسکری علیہ السلام نے قربان کروائے تھے، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ 12واں پیدا ہو گیا، اور ہر ایک گھر میں صرف گوشت نہیں بھجوایا تھا، پورا ایک گوسفند بھجوایا تھا ذبح کر کے ہر شیعوں کے گھر میں، اور اس کے علاوہ شہر سے باہر کے جو مومنین تھے وہاں تک بھی امام زمانہ کے عقیقے کا گوشت بھجوایا گیا تھا۔
اچھا یہ جو ہے کہ تداخل کے ایک ہی کی قربانی اور اسی کا عقیقہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. مثلا کوئی بچہ بڑا ہو گیا, انڈیپینڈنٹ ہو گیا, وہ اپنے قربانی کے لیے بیٹا اپنے لیے لے کر آیا ہے جانور, اسی میں ہی وہ اپنے عقیقے کی نیت بھی کر سکتا ہے. یعنی دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. اچھا یہ جو تداخل ہے اس کا ایک فائدہ ہوگا اگر آپ نے یہ دو چیزیں جمع کی, جس کی طرف سے قربانی اسی کی طرف سے عقیقہ. اب احکام اس میں عقیقے کے نہیں چلیں گے بلکہ بقرعید کی قربانی کے چلیں گے. اب وہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی کہ ماں نہ کھائے, آقا خوئی فرماتے تھے یا دیگر مجتہدین فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے, وہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی. جوڑ سے جدا کیا جائے اور بن سے جدا کیا جائے, ہڈیاں توڑی جائیں, وہ پابندی ختم ہو جائے گی. کون رشتہ دار کھائے گا کون نہیں کھائے گا, یہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا. بس اس میں ایک مسئلہ یہ اور بتا دیا جائے کہ ایک شخص کے عقیقے میں ایک جانور کم سے کم ذبح ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جانور میں کہا کہ باپ نے سوچا میرے 5 بچوں کا عقیقہ نہیں, وہ ایک جانور لائے اور سب کی طرف سے عقیقہ کر دے, یہ نہیں چلے گا. ایک جانور میں ایک ہی شخص کا عقیقہ ہو سکتا ہے, اور عقیقے کی قربانی میں حصے بھی نہیں ڈالے جا سکتے. یا مثلا آپ نے کہا کہ جو لڑکے نے سوچا یا کسی شخص نے کہ میں اپنا عقیقہ کر لوں گا لیکن میں قربانی حصے والی کرواؤں گا, یعنی جو بقرعید کی قربانی اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے اپنا 5 کلو کا یا 10 کلو کا, اور اس میں نیت یہ کر رہا ہے کہ میری طرف سے عقیقہ بھی ہوگا, یہ نہیں چلے گا. ایک عقیقے میں پورا ایک جانور ذبح اسی ایک آدمی کی طرف سے ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ مستحبات اس کے اندر ہیں. اور 7ویں روز اس کا عقیقہ جو ہے وہ بچے کا ہونا ہے. تو 7ویں روز تک, ابھی تک آپ نے دیکھا کہ 7 روز تک کیا بچہ بغیر کھائے پیے زندہ رہا کہ یہاں تک کہ عقیقہ اس کا ہو گیا؟ نہیں. اب بچے کے, کیونکہ وہ بہت تفصیلی موضوع تھا, بچے کو کھلانے پلانے کے اعتبار سے اس کے دودھ کے جو اثرات ہیں پلائی کے, وہ انشاءاللہ کیونکہ وہ بڑا موضوع تھا وہ اگلی نشست کے لیے ہم رکھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ سارے مستحبات کتنے زیادہ تربیت میں داخل ہیں. جتنے مستحبات پہ عمل ہوگا اتنا ہی بچے کی جسمانی اور روحانی اچھی تربیت ہو سکے گی. باقی مستحبات اور احکام انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یا مولا یا صاحب السماء